کشف کی ایک قسم ہے جس کے بارے میں لوگوں کو اتنا ہی تجسس رہتا ہے جتنا تجسس اس بات پر رہتا ہے کہ ہمارے ہاتھ کوئی اس میں اعظم آ جائے تاکہ ہم اپنی زندگی سے مشکلات سب نکال کے کسی پڑوسی کے گھر میں پھینک دیں، بالکل اسی طرح جیسے اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ سمیٹ کے ہم پڑوسی کے دروازے کے آگے ڈال دیتے ہیں۔ ہماری زندگی میں سوائے خوشیوں کی اور کچھ نہ رہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا تھا ایک بار کہ جن دنوں ہم شاہ صاحب قبلہ حیات تھے ان کی خدمت میں جا کے بیٹھا کرتے تھے، تو ایک صاحب وہاں آیا کرتے تھے، پورا نام تو میں نہیں لیتا کیونکہ کبھی کبھار یہاں بھی تشریف لے آتے ہیں، وہ شیخ صاحب تھے۔ انہیں ایک کمال حاصل تھا کہ اگر بڑے شاہ صاحب کو کسی طور غصہ نہ آتا ہو تو شیخ صاحب اگر آ کے آدھا منٹ بیٹھ جائیں تو اس کے بعد پھر شاہ صاحب کا جلال سنبھالا نہیں جاتا تھا۔ ایسا نہیں کہ ان کی شکل سے چڑھتے تھے، یہ بات بھی نہیں تھی۔ شیخ صاحب ہمیشہ کوئی نہ کوئی بات اسی انداز میں کرتے تھے کہ وہ بگڑ جاتے تھے۔ تو اگر بڑے شاہ صاحب قبلہ کبھی علم کی باتوں پہ راغب ہو جاتے کرنے پہ، تو ہم میں سے ایک آدمی جا کے باہر کھڑا ہو جاتا تھا کہ شیخ صاحب اندر نہ آنے پائیں تاکہ شاہ صاحب علم کی باتیں کرتے چلے جائیں۔ تو شیخ صاحب ایک بار تشریف لائے ہوئے تھے، شاہ صاحب مجھ سے کوئی بات کر رہے تھے، وہ مجھے یاد نہیں کہ کیا بات تھی، تو یہ درمیان میں انٹرپٹ کرنا چاہتے تھے۔ فائنلی ایک جگہ شاہ صاحب نے پاز کیا تو شیخ صاحب فرمانے لگے کہ حضور آج کل کوئی کام ہو نہیں رہا، بڑی دقت آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا اور میری نظر شاہ صاحب پہ گئی، میں نے دیکھا کہ وہ رنگ چینج ہوا، تو میں نے انہیں شیخ صاحب کو چپکے سے اشارہ کیا کہ مت کہیں، لیکن وہ بھی شیخ صاحب تھے، وہ تو نہیں مانتے۔ شیخ صاحب نے پھر دوبارہ رپیٹ کیا، جواب نہیں ملا، تو شاہ صاحب پھر گول کر گئے، جواب نہیں دیا، تو میں نے پھر بھی اشارہ کیا کہ جانے دیں، مت کہیں، لیکن شیخ صاحب نے پھر تیسری بار خاصا لاؤڈلی کہہ دیا۔ تو اس پر شاہ صاحب نے بڑا خوبصورت ایک جواب دیا، تو آنکھ ٹیڑھی کر کے ان کو شیخ صاحب کو کہنے لگے کہ کیوں میاں، میں کیوں دعا کر دوں؟ اچھا وقت تم گزارو اور برا وقت تمہاری جگہ کوئی اور گزارنے آئے گا اب، تو اگر اچھا وقت تم نے زندگی میں انجوائے کیا ہے تو برا ٹائم بھی گزارو۔ تو وہ جو ہم اس میں اعظم کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کہیں کوئی فقیر آدمی کسی ان گارڈیڈ مومنٹ پر قابو آ جائے اور وہ انجانے میں اس میں اعظم زبان سے نکال دے، تو اس کے پیچھے ہماری نیت ایسی ہی ہوتی ہے کہ جہاں کوئی ذرا سی دقت آئی اس میں اعظم استعمال کیا اور مشکل سے نکل گئے۔ ہم ایک بات یہ بھول جاتے ہیں کہ رب تعالیٰ ایسی چیزوں کا انکشاف انہی لوگوں پر کرتا ہے جن کی روحانی تربیت اس درجے کی ہو گئی ہوتی ہے کہ وہ مشکلات کو مشکلات نہیں جانتے، وہ کسی مصیبت پر پریشان نہیں ہوتے، فاقے پر فاقے کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن کبھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم فاقے کر رہے ہیں۔ اس سب کو وہ بڑی خندہ پیشانی سے تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ سب ہمارے رب کی جانب سے ہے، اور ہمارا رب اتنا مہربان ہے کہ وہ اگر ہمیں اس حال میں رکھ رہا ہے تو اس میں بھی کوئی ہماری بہتری ہے۔ اللہ کی طرف سے ہر حکم جو آتا ہے، ہر قسم کے حالات جو اس کی طرف سے آتے ہیں، وہ سب ہماری بہتری کے لیے ہیں، کیونکہ ہمارا رب اتنا مہربان ہے کہ اس سے سوائے بہتری کی اور توقع رکھی نہیں جا سکتی، اور یہ سچ ہے۔ تو اسی طرح ہم کشف کی اس مخصوص قسم کی تلاش میں رہتے ہیں، وہ ہے کشف القبور۔ تجربہ یہ ہوا کہ کشف کی جس صنف سے لوگ سب سے زیادہ جس کے بارے میں سوال کرتے ہیں وہ کشف القبور ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ کشف کی تمام قسمیں جو ہیں ان سب میں اگر کسی کا حصول آسان ہے تو کشف القبور ہی کا ہے۔ اور اس میں ایک چیز میں آپ سے بالکل واضح کر دوں کہ ایک جو ہمارے ذہن میں غلط فہمی ہے کہ
کہ جس آدمی کو کشف القبور حاصل ہے وہ صاحب قبر سے اس کی ملاقات ہو جاتی ہے اور اس سے گفتگو کر لیتے ہیں. یہاں تک تو بات بالکل درست ہے کہ جس انسان کو کشف القبور حاصل ہے وہ جس بھی قبر پر جا کے کھڑا ہوگا اور فاتح کے لیے ہاتھ اٹھائے گا اس کا وہ کشف جاری ہو جائے گا اور اس کشف کے ذریعے سے صاحب قبر سے ملاقات ہو جاتی ہے. اور اس میں بھی شک نہیں کہ اس ملاقات میں گفتگو بھی ہوتی ہے، لیکن اس سے آگے کے احوال ذرا ہماری توقعات سے تھوڑے مختلف ہوتے ہیں. کہ وہ جو ملاقات ہوتی ہے اور اس میں گفتگو ہوتی ہے اس میں صاحب قبر کسی طور یہ نہیں بتاتے کہ ساتھ والی قبر میں مردے کے ساتھ کوئی خزانہ بھی دفن کیا گیا تھا. اب لاکھ اصرار کر لیجئے وہ ادھر کو آئیں گے نہیں صاحب قبر، نہ وہ یہ بتائیں گے کہ صاحب یہ جو نزلہ زکام تھا اس کا میں نے علاج نہیں کیا اور میری لاپرواہیوں سے بگڑ گیا، جب اتنا بگڑ گیا کہ وہ ڈاکٹروں کے قابو میں نہیں آ رہا تو میں نے الزام دے دیا کسی ایسے آدمی کو جس سے میں نے ادھار لیا تھا، وہ تقاضا کرنے روز آتا تھا اور میں نے اس سے مار پیٹ کر ڈالی کہ اس سے میری دشمنی ہو گئی تھی، اس نے کوئی جادو کیا اس لیے یہ نزلہ بگڑا ہے میرا. تو وہ یہ بھی نہیں بتائیں گے کہ کس نے جادو کیا تھا، بلکہ ہوگا یہ کہ جب کہیں آپ نے زبان کھولی کسی ایسے موضوع پہ وہ ناراضگی ہو جاتی ہے. اور دیکھا یہ گیا ہے کہ اس کے بعد عام طور پر سزا کے طور پر کچھ عرصے کے لیے کشف القبور بند ہو جاتا ہے. تو وہ ملاقاتیں یوں ہی ہوتی ہیں کہ آپ جائیے ان سے گفتگو ہو جائے گی، تو اس گفتگو میں اس میں روحانی معاملات زیر بحث آ جائیں گے. اور روحانیت میں تو یہ آپ جانتے ہی ہیں کہ سوائے مشقتوں کے اور کچھ ہے نہیں. تو جس مرتبہ جائیں گے ہم نماز کو بخشوانے کی نیت سے روزے گلے پڑتے رہیں گے کہ ہر مرتبہ ہم تو اس نیت سے گئے کہ آج صاحب قبر سے ملاقات ہوگی تو اس سے پوچھ لیں گے کہ یہ بتا دو بھائی میرے گھر کے راستے میں 1947 میں ہندو سکھ کہاں کوئی ہنڈیا دبا گئے تھے زیورات سے بھری ہوئی. وہ پوچھنے تو ہم یہ جائیں گے اور وہ کوئی نہ کوئی اور روحانی مشقت ڈال دیں گے کہ وظیفہ پڑھا کرو. جو 2 گھنٹے کی نیند رہ گئی تھی رات بھر میں وہ بھی جاتی رہے گی. تو یہ کشف القبور کے بارے میں یہ واضح کرنا چاہتا تھا. اور کشف القبور کا حاصل کرنا انتہائی آسان ہوتا ہے، سب سے سہل یہی ہے. دوسرے کشف خاصے دشوار ہیں اور خاص طور پہ جو کشف شخصی ہوتا ہے وہ خاصا دشوار ہے کیونکہ اس کے اندر ایک پرابلم آئے گی. کشف شخصی کے اندر اس کا تعلق ہے وہ سامنے جو آپ کا مخاطب ہے اس سے، اس کی شخصیت سے، اس کی ذہنی قوت سے اور سب سے بڑھ کر اس کی روحانی قوت سے. اگر آپ کا مخاطب کوئی خود صاحب علم ہے تو وہاں اب یہ ڈیپینڈ کرے گا، جس طرح سے پانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پانی اپنی سطح مینٹین کرتا ہے، لیول مینٹین کرتا ہے، تو جس طرف پانی کم ہوتا ہے اس طرف کا وہ سب پانی بہ کر آ جائے گا اور لیول مینٹین کر لے گا. علم میں اس کے برعکس ہے تو یہی فارمولا لیکن برعکس ہے کہ جہاں کم علم ہوگا وہ ٹرانسفر ہو جائے گا دوسری طرف جہاں اسٹرینگتھ زیادہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ فلاں نے اس کا علم سلب کر لیا. وہ سلب تو بہت کم کیسز میں ہوتا، کیا جاتا ہے، کرتے ہیں لوگ، لیکن یہ میں عرض کر دوں کہ اس طرح سے کسی کا علم سلب کرنا گناہ ہے روحانیت کی اس میں، کیونکہ کسی کی محنت کو آپ قبضے میں لے رہے ہیں. تو یہ بالکل ایسا ہے کہ کسی نے محنت سے پیسہ کمایا، آپ نے بزور قوت اس سے وہ پیسہ چھین لیا. اسی طرح اس نے علم محنت سے حاصل کیا ہے، اس کی مرضی کے خلاف آپ اس کے علم کو سلب کر رہے ہیں، تو یہ ڈاکہ زنی ہے اور یہ گناہ ہے. کیا یہ جاتا ہے، کرتے ہیں لوگ، لیکن زیادہ تر کیسز میں ہوتا یہ ہے کہ کم علم رکھنے والا بندہ بعض کا ٹکرا جاتا ہے زیادہ علم والے سے. تو زیادہ علم والے نے ایسا نہیں چاہا ہوگا کہ کم علم والے کا علم چھین کر لے جائے.
لیکن کم علم والے نے کہیں انجانے میں اس کو چیلنج کر دیا تو علم چلا گیا، سلب ہو گیا، ایسا ہو جاتا ہے۔ تو کشف شخصی کے اندر اگر کبھی ایسا ہو گیا کہ جس آدمی کے بارے میں آپ کشف کے ذریعے دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ خود صاحب علم ہے اور آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے تو ٹیڑھا ہو جائے گا معاملہ۔ اگر اس کا علم بھی آپ کے علم کے برابر ہے تو آپ کا کشف جاری نہیں ہونے پائے گا۔ کشف تو جاری ہو رہا لیکن اس پر سکرین نہیں آ رہی۔ بالکل ایسا ہے کہ اگر ایک ہی جگہ پر 2 ریڈیو اسٹیشن ہوں اور ایک ہی اسٹرینتھ کے ٹرانسمیٹرز لگے ہوئے ہوں، فار انسٹنس اگر 5 کلو واٹ کے 2 ٹرانسمیٹر پاس پاس ہیں تو وہ ایک دوسرے کو جیم کر دیں گے آٹومیٹیکلی، دونوں ہی جگہوں پر کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ تو وہ کشف جو ہے جاری تو ہوتا ہے لیکن دکھائی کچھ نہیں دے رہا اسے۔ یا اگر انسان بہت زیادہ اسٹرانگ ذہنی قوتیں رکھتا ہے تو ایفیکٹ ہو جائے گا اس کشف شخصی سے۔ یا تو پھر یہ ہے کہ ایسے کشف میں مبتلا ہونے والا انسان روحانیت کے بہت بلند مقام پر ہو تو وہ اوور پار کرے ہر قسم کی چیزوں کو، اور جو آدمی روحانیت کے اس مقام پر چلا جائے گا وہ کبھی کسی کو دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرے گا، وہ تو گھبراتا ہے اس سے۔ تو کشف شخصی بہت خاصا دشوار ہے۔ میں نے اسے بہت مشکل پایا کہ اس میں نشیب و فراز بہت آتے ہیں۔ ویسے تو کشف القبور میں بھی ایسی صورتحال کئی بار بن جاتی ہے کہ صاحب قبر بہت بلند مقام پر ہیں لیکن وہاں معاملہ چونکہ ایک طرف روح ہے دوسری طرف زندہ انسان ہے تو بچا رہتا ہے انسان کہ وہ صاحب قبر جو ہیں ایک تو چونکہ بہت بڑے ولی اللہ ہیں، روحانیت کے بہت اعلیٰ مقام پر ہیں، مہربان ہوتے ہیں عام طور پہ یہ لوگ، توقع کہ بہت ہی جلالی نہ ہوں وہ مروڑ دیتے ہیں آدمی کو، لیکن ایسے بہت ہی خال ہیں ایسے لوگ، ورنہ بڑے مہربان ہوتے ہیں۔ تو ہوگا کیا کہ اگر کوئی بہت کم علم رکھنے والا گیا، حاضری دی صاحب مزار کے حضور، ملاقات ہو گئی، اب وہ صاحب مزار جو ہیں علم کے بہت ہی اعلیٰ مقام پر تھے، تو ہوگا یہ کہ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ ایک بار تو جائے گا اور اس سے 10 گنا زیادہ ہو کے وہ واپس آئے گا۔ پھر بالکل ایسا ہے کہ آپ کے پاس کوئی بچہ اگر 3 سال کا 4 سال کا آیا، اس کے ہاتھ میں 5 روپے کا ایک نوٹ ہے، وہ آپ سے کہتا ہے دیکھو میرے پاس کتنے پیسے ہیں، وہ بچہ آپ کو دکھا رہا بہت پیسے ہیں، دیکھو کتنے ہیں، تو آپ مذاق سے فوراً آپ کا ایک نیچرل ریئیکشن ہوتا ہے کہ پیار سے اور مذاق سے بچے سے آدمی کہتا ہے لاؤ مجھے دے دو۔ تو اگر اس طرح سے کہنے والا دل کا بھی بڑا ہے، عمر کا تو ہے ہی ہے، اگر دل کا بھی بڑا ہے تو وہ اس سے 5 روپے لے کے شاید 1000 روپے کا نوٹ دے دے گا کہ یہ لے لو۔ تو کشف القبور میں رسک کم ہے کہ وہ صاحب مزار چونکہ بہت بڑا آدمی ہے تو آپ سے لے کے پھر رکھتا نہیں، اس سے 10 گنا کر کے واپس کر دیتا ہے کہ یہ لے لو جاؤ، تو آدمی فائدے سے آتا ہے کہ وہ کشف کی اسٹرینتھ بہت بڑھ گئی ہوتی ہے۔ لیکن یہ ذرا سا احتیاط آدمی کو کرنی چاہیے کہ کہیں صاحب مزار سے جب ملاقات ہو کشف کے ذریعے تو پھر اس سے وہ کچھ حاصل کرنے کی نہ کوشش کی جائے جو آج کل آپ حضرات بسم اللہ کے وظیفے سے کر رہے ہیں۔ یہ حقیقت یہ ہے کہ روحانی علم میں دنیا کے حصول کی نیت کا کہیں دخل نہیں ہے، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے روحانیت میں، اور اسی لیے یہ انہی لوگوں کے پاس پنپتا ہے، پھلتا پھولتا ہے جن کے دل سے دنیا کی محبت نکل گئی ہوتی ہے، جو صرف دینا جانتے ہیں لیتے نہیں، یہ انہی کے پاس پھلتا پھولتا ہے۔ اور ایک زمانے میں ہم یہ سنتے تھے کہ قلب پر ضرب لگانی چاہیے، اور وہ ضرب لا الہ الا اللہ کی، اب بھی لوگ بھی کام کرتے ہیں، وہ در حقیقت نفی اور اثبات کی ضرب ہے، لیکن بعد میں یہ سیکھا کہ قلب پر ضرب چاہے اللہ کی لگائی جائے یا نفی اور اثبات کی ہو، لا الہ الا اللہ کی ضرب ہو قلب پر، اس سے قلب کمزور ہوتا ہے، دل کمزور ہوتا ہے فزیکلی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی شخص کا دل بہت ہی زیادہ سخت ہے اور اس کو نرم کرنے کی ضرورت ہے تو اس کا ایک آسان سا طریقہ ہے جس سے قلب کمزور نہیں ہوتا،
وہ یہ ہے کہ جب نماز کے بعد ہم سلام پھیرتے ہیں صرف 3 بار اللہ 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 یہ قلب پر ضرب لگا لی جائے. لیکن اس صورت میں اگر قلب بہت سخت ہے اور اس میں نرمی کسی طور پیدا نہیں ہو رہی تو یہ اتنا کافی ہے. ہر نماز کے بعد یہ 3 بار کر لیا جائے. اور اگر وہ پہلے سے نرم ہے، اس میں گداز ہے، تو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور میرے نزدیک تو دل میں گداز پیدا کرنے کا آسان طریقہ وہی ہے جو رب تعالیٰ استعمال کرتا ہے. یہ جو انسان پر تہمتیں لگتی ہیں، الزامات لگتے ہیں، بہتان لگتے ہیں، لوگ تانے دیتے ہیں، باتیں بناتے ہیں، اس سے دل پر بہنے ہی ویسے ہی چھریاں چلتی ہیں جیسے کسان زمین میں ہل چلا رہا ہوتا ہے. تو جو سمجھدار کسان ہے وہ ہل کا پھل زمین میں بہت گہرائی میں گاڑتا ہے، پھر اس سے وہ ہل چلاتا ہے تو بہت گہرائی تک زمین پھٹتی چلی جاتی، کٹتی جاتی. اب یہ اکیلا یہی چیز جو ہے یہ اکیلے بھی کام نہیں کر پاتی ابتدا میں. اس کے لیے وہ ابتدا جو ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ مالی تنگی آنا شروع ہو جاتی ہے. انسان اگر اکیلا ہو تو اس مالی تنگی کو ہنستے کھیلتے شاید جھیل جائے. دشواری وہاں آن پڑتی ہے جب ڈیپینڈنٹس انسان کے ہوتے ہیں، ان کی ضروریات وہ بہت پریشان کرتی ہیں انسان کو. تمام تر کوششوں کے باوجود، بھاگ دوڑ کے باوجود مالی وسائل حاصل نہیں ہوتے، گھر سے جوتے پڑتے ہیں، اولاد ڈیمانڈز کرتی ہے، خود اپنی بھوک تنگ کر رہی ہوتی ہے. ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ جب بہتان لگتے ہیں، تہمتیں لگتی ہیں، الزامات لگتے ہیں، تانے سننے کو ملتے ہیں، تو پھر جو دل پر اثر ہوتا ہے اور مزہ یہ ہے کہ پابندی یہ ہے کہ آپ ایک لفظ بول نہیں سکتے، زبان سے ایک لفظ نہیں نکال سکتے. کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب آپ نے یہ جھوٹا الزام لگا دیا میرے اوپر. بس ایک خاموشی ہے جو طاری ہوتی ہے انسان پہ. ہر طرح کی باتیں آدمی سنتا ہے اور صرف جواب میں ایک ہلکی سی مسکراہٹ دیتا ہے، یہی جواب ہے. تو اندر جو کچھ حال ہوتا ہے دل کا وہ گداز پیدا کرتا ہے کہ انسان سو نہیں سکتا، یاد آتی ہیں باتیں، کہہ سکتا نہیں کسی کو، اظہار نہیں کر سکتا. اس سے جو گداز پیدا ہوتا ہے صحیح معنوں میں علم وہاں اترتا ہے پھر، اور وہاں پھلتا پھولتا ہے، اور وہاں پر بڑی تیزی سے کشف جاری ہوتا ہے. یہ ایک خاص بات ہے. آپ میں سے جو صاحب کشف جاری کروانے کے شوقین ہیں، جن کو خواہش ہے، تو یہ دیکھ لیجئے کہ اس سے پہلے کی جو شرائط ہیں کس راہ سے گزرنا پڑے گا. تو مجھے ایک صاحب بہت پسند آئے، میرا خیال ہے 1986 یا 87 کی بات، وہ تشریف لائے میرے پاس. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے شاہ صاحب، میں کوئی دنیا کی دعا تو کرانے نہیں آیا آپ سے. دنیا تو اللہ نے بہت عطا کی، روپیہ پیسہ، عزت، عہدہ، ہر چیز اللہ نے بہت عطا فرمائی ہے. میں تو آیا ہوں آپ کے پاس روحانیت کے لیے، روحانیت چاہیے. تو میں نے ان سے گزارش کی کہ ایک بار پھر سوچ لیجئے، اس میں بڑی مشقتیں ہیں. کہنے نہیں، میں سوچ کے آیا ہوں اور میرے پاس بڑی معلومات ہیں اور میں اس راہ کو جانتا ہوں، شاہ صاحب اناڑی نہیں ہوں. اسی جگہ بیٹھے ہوئے یہ بات ہوئی تھی، 86 کی بات ہے شاید. میں نے کہا جی میں اپنا فرض پورا کر رہا ہوں، 3 بار آپ کو میں وارن کرنا چاہتا ہوں کہ جس راہ پہ آپ قدم رکھ رہے ہیں اس کے اندر تکلیفیں آپ کو کیا کیا آئیں گی، یہ بتا دینا میرا فرض ہے. اس کے باوجود اگر آپ فیصلہ کریں گے تو میں حاضر ہوں. تو میں نے 3 مرتبہ ان سے یہ بات پوچھ لی اور تینوں مرتبہ نے کہا جی نہیں، میں تو فیصلہ کر کے آیا ہوں اور مجھے معلوم ہے میرے ساتھ کیا بیتے گی. ٹھیک ہے جناب. تو میں نے ان کو پڑھنے کے لیے کچھ دے دیا. شروع کے 2-3 دن تو بغیر کسی واقعے کے گزر گئے اور کچھ نہیں ہوا. پھر آہستہ آہستہ ان پہ تنگی تاری ہونی شروع ہوئی، مالی تنگی. غالباً 15 یا 20 دن کے بعد وہ یہیں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ اور کئی ایک آدمی تھے.
مجھے کہنے لگے شاہ صاحب یہ پڑھائی لینا آپ واپس، مجھے یہ ایسی روحانیت نہیں چاہیے جو فاقے مار دے. تو میں نے کہا جی میں نے تو آپ سے پہلے کہا تھا. کہ میں سمجھا ایسی تھوڑی فاقہ کشی ہوگی. تو وہ مجھے لوٹا گئے جو کچھ ان کو پڑھنے کو دیا تھا میں نے. اس لحاظ سے مجھے پسند آیا کہ بڑی صاف گوئی سے انہوں نے مجھ سے بات کر لی. تو یہ چونکہ گزشتہ 2 ہفتے میں 4-5 حضرات مجھ سے کہہ چکے تھے کشف القبور کے بارے میں، تو مجھے خیال آیا کہ وہ اتنے لمبے دعا کے سیشن کے بعد ذہن تو کام نہیں کر پا رہا تھا کہ کیا میں اس موقع کا فائدہ اٹھا کے کشف القبور کے بارے میں ان کی خدمت میں عرض کر دیتا. تو یہ سب کچھ سننے کے بعد بھی اگر ان کا یہی فیصلہ ہے کہ انہیں کشف القبور چاہیے تو میں حاضر ہوں، حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ. اگر کسی صاحب کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو. کل کشف کی کتنی قسمیں ہیں جس میں سے 2 کا آپ نے ذکر فرمایا؟ بہت زیادہ قسمیں ہیں. میں نے شاید کسی پچھلی نشست میں یہ اس کا ذکر کیا تھا. ہم اصل میں اسے 2 طرح سے لیتے ہیں. ایک تو وہ کشف ہے جس پر ہمارا کسی انسان کے اختیار نہیں ہوتا. انسان بیٹھا کسی کے ساتھ باتیں کر رہا، باتیں کرتے کرتے کشف جاری ہو گیا، دکھائی دینے لگا. نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے فوراً بعد کشف جاری ہو گیا. قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کشف جاری ہو گیا. یہ اکثر اولیاء کرام کو عطا ہوتا ہے. ایک دوسری قسم کشف کی کہ جب چاہا حالت کشف میں داخل ہو گیا انسان، وہ کشف اختیاری ہے اور وہ کم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے. تو ہم تو در حقیقت اسی ان 2 ہی کے اوپر رہتے ہیں. ہماری نظر اس پر رہتی ہے کہ ہمیں ایسا کشف مل جائے کہ جب چاہا حالت کشف میں داخل ہو گئے. پھر میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ عام طور پہ اس کی ترتیب اس طرح سے ہوتی ہے کہ سب سے پہلے زمین سے متعلق کشف حاصل ہوتا ہے، پھر سمندر سے متعلق، اس کے بعد آسمان سے متعلق. لیکن ضروری نہیں کہ اسی ترتیب سے آئے. کچھ لوگوں کو سب سے پہلے آسمان سے متعلق کشف حاصل ہو جاتا، پھر سمندر، پھر زمین، یا پھر زمین پھر سمندر. تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے. اب یہ 3 اس کی میجر قسمیں ہیں. پھر آگے اس کی پھر اور سب قسمیں آ جائیں گی اس کی، جس میں کشف قلبی ہے، کشف شخصی ہے، کشف القبور ہے. اس طرح تو وہ بے پناہ ہے. اور دیانتداری کی بات ہے کہ شاید ایسے زبانی مجھے بھی پوری قسم اس کی یاد نہ ہو. بے پناہ ہے. اچھا سر، یہ اس جو آپ نے آج گفتگو کی ہے اس سے ہٹ کے ایک سوال میں کرنا چاہ رہا تھا. وہ ہے کہ ایز سچ آج کل جو ہے وہ ہمارے ملک کی جو ہے وہ جو صورتحال ہے اس میں کافی انسرٹنٹی سی جو ہے وہ رہتی ہے، جس کی وجہ سے کبھی پریشانی بھی ہوتی ہے. تو اس صورتحال سے ہم کب تک نکلیں گے؟ کوئی بہتری جو ہے وہ مستقبل قریب میں کچھ ہے؟ دیکھیے، یہ ملک ایک خاص مقصد کے تحت پروردگار وجود میں لایا اسے، اور یہ ملک اس مقصد کو پورا کرے گا انشاءاللہ تعالی. اس لیے جتنے بھی آپ فقیروں سے سوال کریں گے وہ فوری طور پہ جواب دیں گے کہ انشاءاللہ تعالی اس ملک کو کچھ نہیں ہوتا، یہ قائم و دائم رہے گا. باقی اونچ نیچ، ٹربولنس یہ ہر ملک میں ہوتی ہے، مایوسی کی کوئی وجہ ہے نہیں. ہمارے یہاں بہت سی تربیت ہونا باقی ہے لوگوں کی. وہ تربیت جب ہو گئی تو پھر یہ ٹربولنس اتنی زیادہ نہیں رہے گی جتنی دکھائی دیتی ہے. آج بھی اگر ہمارے یہاں 2 چیزیں اگر ہو جائیں، تعلیم عام ہو جائے اور معلومات تک دسترس ہو، تو پھر شاید صورتحال اتنی فریکوینٹلی ایسی نہ ہوا کرے. کیونکہ معلومات کی ہمارے یہاں بے پناہ کمی ہے. جس طرح ہماری قومی زبان میں ایک محاورہ ہے اردو میں، نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان. تو جتنی کم ہمارے پاس انفارمیشن ہوگی
ہم افواہوں پر اتنی ہی جلدی یقین کریں گے یا اتنی ہی جلدی کوئی بھی ہمیں اپنے نقطہ نظر سے متفق کرا لے گا. اگر ملکی معاملات اور قومی معاملات ہمارے پاس معلومات خاصی ہوں تو پھر ہم اپنے ذہن سے فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے کیا چیز کیا ہے. آپ کسی لرنڈ آدمی کو یہ کہیے کہ صاحب میرے ہاتھ میں اگر اقتدار آپ دے دیں تو میں 2007 میں 1990 والی پرائسز واپس لے آؤں گا، تو اگر وہ بہت تحمل والا آدمی ہے تو آپ کو کچھ نہیں کہے گا، خاموش ہو جائے گا کہ میں اس قسم کی بات کا جواب کیا دوں، کہ اکنامکس کا کوئی ایسا کلیہ اور قاعدہ نہیں ہے جس کے تحت آپ قیمتوں کو واپس لے جا سکیں. تو پھر آپ کسی شخص کو اپنے ساتھ ملا نہیں سکیں گے یہ کہہ کے کہ میں 1990 کی قیمتیں واپس لے آؤں گا. تو یہ تعلیم اور معلومات کی کمی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ ہم چونکہ اندھیرے میں ہیں تو ہمیں جو کچھ کوئی بتا دے تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ چونکہ روشنی میں کھڑا ہے تو اس کو ہم سے بہتر پتا ہے، جو یہ کہہ رہا وہی سچ ہے. تو میرے خیال میں تو پریشانی کی کوئی بات ہے نہیں، یہ وقتی معاملات ہیں. اس طرح کی ہلچل مچی ہے اور ٹربولنس محسوس ہو رہی ہے، لیکن جلد یا بدیر انشاءاللہ تعالی یہ معاملات سمجھ جائیں گے، ٹھیک ہو جائے گا. سر جو باتیں آپ نے دل میں گداز پیدا کرنے کے لیے بتائی ہیں، مثلا مالی تنگی یا معاشرے کی ٹھوکریں، اس سے سر گداز پیدا ہونے کے بجائے نیگیٹو تھنکنگ بھی تو بندے میں پیدا ہو سکتی، نیگیٹو اپروچ بندہ. جب انسان روحانیت کی تلاش میں جو نکلا ہے، بنیادی چیز اس میں یہ ہے کہ ایمان کی پختگی ہے، رب پر بھروسہ ہے. یہ دو بنیادی عنصر جب اس شخص میں بدرجہ آتم موجود ہیں تو ہی وہ روحانیت کی تلاش میں نکلے گا. تو جس آدمی کے پاس یہ دو بنیادی عنصر ہیں وہ کبھی نیگیٹو سائڈ پر نہیں جائے گا. کسی محفل میں، کافی پرانی بات ہے یہ، میرا خیال ہے شاید بات ہوگی کوئی 1996-95، تو وہاں وہ لوگ بیٹھے تھے جو عرف عام میں انٹیلیجنشیا کہلاتے ہیں. گفتگو کا رخ ملکی حالات کی طرف مڑ گیا. ایک صاحب بڑی شدت سے اس بات کی وکالت کر رہے تھے کہ صاحب چونکہ ملک میں غربت بہت ہے اس وجہ سے رشوت اور بے ایمانی زیادہ ہے. تو میں نے بھی وہاں ان سے گزارش کی کہ جناب اگر میں جان کی امان پاؤں تو میں بھی کچھ عرض کروں آپ سے. صرف ایک نقطہ مجھے کلیئر کر دیجئے، ہجرت کے پہلے 3 یا 4 سالوں، حتیٰ کہ پہلے 5 سالوں میں، ہجرت کے 10 سال مسلمانوں میں جو غربت تھی، کیا آج غربت اس سے زیادہ ہے؟ اب وہاں تو غربت کا یہ عالم تھا کہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے کام کرتے تھے مسلمان کے، بھوک نہ محسوس ہونے پائے. الحمدللہ آج تو کسی کو پیٹ پہ پتھر نہیں باندھنا پڑتا ہمارے یہاں. تو اس وقت موجودہ دور سے کم و بیش 1000 گنا زیادہ غربت مسلمانوں نے دیکھی ہے، لیکن نہ رشوت تھی، نہ بے ایمانی، نہ چوری، نہ چکاری. وجہ یہ تھی کہ رب پر ایمان بڑا مضبوط تھا اور اسلام اپنی صحیح شکل میں نافذ تھا، اور معاشرے میں نافذ نہیں تھا، دلوں میں نافذ تھا، کیونکہ معاشرہ انڈیویجول سے مل کر بنتا ہے. تو دلوں پر اسلام کے نافذ ہو جانے کے بعد جو معاشرہ تھا وہ پیورلی اسلامی ہو گیا ہوا تھا. تو جب انسان کے دل میں ایمان ہوتا ہے تو پھر وہ نیگیٹو سائڈ پر نہیں جاتا، پھر وہ اپنے رب کے ساتھ منسلک رہتا ہے. سب آپ نے بات کی ہے کہ کشف قبور اور کشف شخصی کے اوپر، تو یعنی کہ کوئی ہمیں کوئی کشف کی ایسی قسم بھی ملتی ہے جس کے اندر ہم اپنے آپ کو جان سکیں؟ بات یہ ہے کہ ایک بہت مشہور چیز کہی جاتی ہے کہ جس نے خود کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچانا. تو روحانیت کی بنیاد پڑے گی ہی وہاں جہاں انسان خود سے آگاہ ہو جائے گا. جب وہ خود سے آگاہ ہوگا تو اپنی خامیوں کو دور کر پائے گا.
اور اپنی خوبیوں کو اجاگر کر پائے گا. تو اس لیے کشف کے ذریعے اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہی نہیں ہے. تو از خود بہت پہلے انسان اپنے آپ کو دیکھ چکا ہوتا کہ میں کیا ہوں. تو وہ تو ابتدا ہی وہاں ہے.